شانی بھائی صحیح ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بھائی بہترین زبردست. ہم میوٹ پہ ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم یا علی مدد تمام حاضرین کو، تمام مومنین کو. جیسا کہ آج 15 رمضان ہے، ولادت امام حسن علیہ السلام، تمام مومنین حاضرین اور ناظرین کو خصوصاً امام عصر کے حضور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تمام ریسٹرکشنز، تمام پابندیاں اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ہم نے آج جشن امام حسن علیہ السلام اپنے گھر پہ لائیو انعقاد کیا ہے. اور اسی کے ساتھ چند اشعار اگر اجازت تو ہم بھائی آپ کی محفل کا آغاز کرتے ہوئے. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھ کو کچھ کچھ خدا حسن کا. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے کچھ کچھ خدا مجھے حسن کا. علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو میری بات، علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری، تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا. اسی کے ساتھ میں جناب زیغم عباس صاحب کو، زیغم علی صاحب کو حدیث قصہ کے لیے انوائٹ کروں گا. زیغم بھائی حدیث قصہ کا آغاز، باقاعدہ محفل کا آغاز کریں حدیث قصہ کے ساتھ. تمام مومنین کو سلام عرض کرتا ہوں. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک، خصوص امام عصر کی بارگاہ میں ہم تہ دل سے اپنے امام کی ولادت کی اس پرمسرت موقع پہ ان کے ظہور کی دعا کرتے ہیں اور ان کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ تمام حاضرین کو مبارک و مولا کا جشن برائے ظہور تاجیل امام زمان بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخلت علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكمال فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام فقلت وعليك السلام ويغرد عيني وسمرد فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبي حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي غرة عيني وسمرت فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدان الحسين ونحو الكساء. فقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام.
فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع يديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيعي وخليفتي وصاحب اللواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف في الكساء وأومع بيده اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن وعلمهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء وبنيت ولا أرض مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبته هؤلاء الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتعني لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء وأرض ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا إلي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة فاستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال عليهم إذا والله فزنا أفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا فرج الله رحمه ولا مهموما إلا وكشف الله غمه ولا له حاجة إلا وغزي الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا فسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. شکریہ زیغم بھائی آپ کا بہت بہت. میں جناب زین بھائی سے درخواست کروں گا آگے مولا کی شان میں چند اشعار پیش کریں. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایک اور دفعہ درود بھیجیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فرجم. ایسا بھائی اجازت ہے آپ کو بھی اجازت ہے پڑھنے کی. ایک قطعے کے ساتھ شروع کرتا ہوں. یہ کون امنو اما کا لیے پیام آیا، یہ کون امنو اما کا لیے پیام آیا، میری زبان پہ یہ بے ساختہ کلام آیا، میری زبان پہ یہ بے ساختہ کلام آیا، یہ کون امنو اما کا لیے پیام آیا، یزید تجھ کو پھنسا کر گیا ہے باپ تیرا، یزید تجھ کو پھنسا کر گیا ہے باپ تیرا، حسن کا فیصلہ کرب و بلا میں کام آیا، یہ کون امنو اور محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، ہم کیا ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیٰ، ہم کیا ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیٰ، مجھ کو علی کے بعد سہارا حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، تبدیل کر کے جن سے حسن نے بتا دیا، تبدیل کر کے جن سے حسن نے بتا دیا، کہتے ہیں جس کو کل وہ ارادہ حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، واجب سمجھ کے کرتا ہوں میں تب سے لعنتیں، واجب سمجھ کے کرتا ہوں میں تب سے لعنتیں، جب سے میری نظر میں جنازہ حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے، واجب سمجھ کے کرتا ہوں میں تب سے لعنتیں، جب سے میری نظر میں جنازہ حسن کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے،
अर्ज़ा की लाश देख कर बोली ये फौज शाम, अर्ज़ा की लाश देख कर बोली ये फौज शाम, अल्लाह का गज़ब है कि बेटा हसन का है। क्या पूछते हो मुझसे के क्या क्या हसन का है, जो कुछ भी है खुदा का वो सारा हसन का है। क्या पूछते हो मुझसे के क्या क्या हसन का है। वर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजो। माशाल्लाह हसन भाई बहुत खूब, माशाल्लाह, सलामत रहे आप। इसी के साथ मैं जनाब दानियाल रिजवी साहब को बुलाऊंगा कि मौला की बारगाह में चंद अशआर पेश करें। ज़माना बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला हसन की 4 कलाम पेश करने से 4 मिसरा के साथ अच्छा तमाम असातिज़ा की इजाज़त के साथ बिस्मिल्लाह। दीन कुछ है न दुनिया है फातिमा के बगैर, न दीन कुछ है न दुनिया है फातिमा के बगैर, जहान कुन अंधेरा है फातिमा के बगैर, न दीन कुछ है न दुनिया है फातिमा के बगैर। और ये राज खुल गया मेराज में ज़माने पर, ये राज खुल गया मेराज में ज़माने पर, कि नबी का दिल नहीं लगता है फातिमा के बगैर, न दीन कुछ है न दुनिया है फातिमा के बगैर। बाबा से बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजो। अभी 4 मिसरे ज़हन मैंने पेश किए थे, एक मनकबत के मनकबत आपकी समात में हो गया। खुदा की पहचान बन के जब से, खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का, खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ
ہوا حسن کا، تو سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا. یہ بتا پاس پیش کر رہا ہوں کہ بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا، بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا، تو علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسا لیا حسن کا، علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسا لیا حسن کا، اور علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری، علی کے قبلہ اجازت صاحب، علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری، تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ، میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا، اور لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتے، بہت اچھا مصرع ہے بھائی، واہ واہ واہ. بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتے، کہ فقیر خود کو امیر لکھ لے مرتبہ حسن، بے شک سبحان اللہ بھائی، جی ہیں. پیر خود کو امیر لکھ لے نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا. مکہ سماعتوں کا دیا ہے کہ یہ میرا جبریل فکر اکبر مقام صدرہ سے کیا بڑھے گا، یہ میرا جبریل فکر اکبر مقام صدرہ سے کیا بڑھے گا، کہ دماغ چھوٹا شعور ادنا میں کیا لکھوں مرتبہ حسن، دماغ چھوٹا شعور ادنا
میں کیا لکھوں مرتبہ حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا۔ بھائی اللہم صلی اللہم صلی علی محمد۔ بلا کسی تاخیر کے وقت ضائع کرتے ہوئے آغا جناب سید غضنفر ہادی صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ مولا کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، قبلہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، دعائیں آپ۔ تمام مومنین کو اور خصوصی طور پر امام زمانہ علیہ السلام کو آج کے دن مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ مولا اگلے آنے والے دنوں میں اور اگلے جو آنے والے جشن ہیں اور مجالس ہیں ان میں ہم مومنین کو ایک ساتھ بیٹھنے کی توفیق اور دوبارہ سے موقع مرحمت اور فراہم کرے مالک کہ ہم دوبارہ سے مجلس اعزا کا سلسلہ اسی طرح جیسے کہ پہلے صف اعزا پہ بیٹھتے تھے اسی طرح بیٹھ سکے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں زین بھائی کو کہ جنہوں نے اس کوارنٹین کے زمانے میں بھی مولا کے چاہنے والوں کو ایک موقع فراہم کیا۔ سب مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، اور دو چار زحمتیں اور ابتدائی کے عنوان سے دو اشعار آپ لوگ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ میں عبد ہوں میرے سلطان مجھ کو جانتے ہیں، میں عبد ہوں میرے سلطان مجھ کو جانتے ہیں، جو اس شہر کے ہیں انسان مجھ کو جانتے ہیں۔ میں عبد ہوں میرے سلطان مجھ کو جانتے ہیں، جو اس شہر کے ہیں انسان مجھ کو جانتے ہیں۔ علی کا میں بھی موالی ہوں وہ شیان علی، علی کا میں بھی موالی ہوں وہ شیان علی، اسی حوالے سے سلمان مجھ کو جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی جی، کیا خوبصورت حوالہ ہے، واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ قبلہ۔ زین بھائی اگر آپ لوگوں کی شکلیں بھی مجھے نظر آتی رہیں تو میرے خیال سے پڑھنے کا زیادہ مزہ آئے گا۔ ہم سب موجود ہیں بھائی، سب سن رہے ہیں آپ کو یہاں پہ۔ اچھا، ممدوح کی شان میں منقبت کے چند اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ حسن کی شان کا میزان آنا مشکل ہے، حسن کی شان کا میزان آنا مشکل ہے، بیاں میں ضبط کا قرآن آنا مشکل ہے۔ حسن کی شان کا میزان آنا مشکل ہے، بیاں میں ضبط کا قرآن آنا مشکل ہے، اور تمام برکتیں سچی مگر حسن کے بغیر۔ قبلہ شعر دیکھیے گا، تمام برکتیں سچی مگر حسن کے بغیر، ہمارے سال میں رمضان آنا مشکل ہے۔ تمام برکتیں سچی مگر حسن کے بغیر، ہمارے سال میں رمضان آنا مشکل ہے، اور تیری سمجھ میں اے باعث حسن نہ آئیں گے، تیری سمجھ میں اے باعث حسن نہ آئیں گے، تیری عقل میں تو سلمان آنا مشکل ہے، تیری عقل میں تو سلمان آنا مشکل ہے۔ اور حسن نے سیکھے ہیں سب سیدہ سے خط کے اصول، بی بی تختی سکھاتی تھی بچوں کو کہ حسن نے سیکھے ہیں سب سیدہ سے خط کے اصول، جواب یوں بنے بیمان آنا مشکل ہے۔ اور قلم کی نوک سے الٹی بساط جنگ جیتی، قلم کی نوک سے الٹی بساط جنگ جیتی، وگرنہ خط میں تو میدان آنا مشکل ہے۔ بھائی واہ 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 واہ، وگرنہ خط میں تو میدان آنا مشکل ہے۔ بہت اچھا، واہ واہ۔ کہ قلم کی نوک سے الٹی بساط جنگ جیتی، وگرنہ خط میں تو میدان آنا مشکل ہے۔ اور بقیہ پہلے ہو تعمیر پھر میں جاؤں وہاں، پیش کر رہا ہوں میں کہ بقیہ پہلے ہو تعمیر پھر میں جاؤں وہاں، نشان قبر سے انجان آنا مشکل ہے۔ اور نظر حسن کی جو کرتے ہیں ان کی روزی میں میزبان کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں کہ نظر حسن کی جو کرتے ہیں ان کی روزی میں، کمی کا کوئی بھی امکان آنا مشکل ہے۔ حسن کی شان کا میزان آنا مشکل ہے، بیان میں ضبط کا قرآن آنا مشکل ہے۔
اور ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں 3-4 اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر اور زحمت تمام. بسم اللہ. خوشنودی امام حسن اور خوشنودی جناب زہرا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کہ حمد خدا ہیں تسبیح و تہلیل فاطمہ. حمد خدا ہیں تسبیح و تہلیل فاطمہ، کوثر کی اور دہر کی ہیں تعویل فاطمہ. حمد خدا ہیں تسبیح و تہلیل فاطمہ، کوثر کی اور دہر کی ہیں تعویل فاطمہ. زیرے کسا وہ آئیں ادھر آ گئی وہی، زیرے کسا وہ آئیں ادھر آ گئی وہی، عصمت کی ایسے کر گئیں تکمیل فاطمہ. اور اہل ولا کو کافی ہے کوثر کی ایک بوند، اہل ولا کو کافی ہے کوثر کی ایک بوند، دشمن کو تیرے کافی نہیں نیل فاطمہ. اور حبدار تا ابد تیرے حابیل مثل ہیں، حبدار تا ابد تیرے حابیل مثل ہیں، منکر ازل سے ہے تیرا قابیل فاطمہ. حمد خدا ہے تسبیح و تہلیل فاطمہ، کوثر کی اور دہر کی ہیں تعویل فاطمہ. اور 2-4 غاصبوں کے علاوہ تھا کون کون، مہدی کے بعد سب کی ہے تفصیل فاطمہ. پھر بڑی علی بھائی بہت اچھا ہے. 2-4 غاصبوں کے علاوہ تھا کون کون، مہدی کے پاس سب کی ہے تفصیل فاطمہ. اور آخری شعر آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ ایسی ہو مستقل در زہرا پہ نوکری، ایسی ہو مستقل در زہرا پہ نوکری، ہادی تمہیں نہ دیں کبھی تعطیل فاطمہ. حمد خدا ہے تسبیح و تہلیل فاطمہ، کوثر کی اور دہر کی ہیں تعویل فاطمہ. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. آگا آپ کی 2 شعر. بسم اللہ. عادی بھائی، زمانے نے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. سبحان اللہ. کے منکروں کی عاقبت پہچان لو محسن، علی کے منکروں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی. سبحان اللہ. بہرحال اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ مدح مولا ہر طرح سے ایک علیحدہ باب رکھتی ہے، بے شک کوئی نثر گو ہے، کوئی مدح سرا نظم گو ہے، تو نظم خوانوں میں اپنا نام لکھوانے کی نیت سے ایک کلام کے چند بند سماعت فرمائے. ایک مرتبہ اور مل جل کے درود پڑھے محمد صلح کے اوپر ہے، اور یقیناً ہر وقت میں انسان کو صلح کی زیادہ ضرورت رہی ہے. بے شک. دیکھیں کہ صلح خوشبوئے محبت ہے گلستان کے لیے. بھائی واہ. صلح خوشبوئے محبت ہے گلستان کے لیے، روح تہذیب ہے اس عالم انسان کے لیے. بے شک. صلح اللہ کی رحمت ہے ہر انسان کے لیے، صلح معیار شجاعت ہے مسلمان کے لیے. اور ارے فرار نہیں یہ بھی ہے کرار کا کام. بھائی واہ. کار فرار نہیں یہ بھی ہے کرار کا کام، اہل حق صلح سے لیتے ہیں خود تلوار کا کام. بھائی واہ. سبحان اللہ. اہل حق صلح سے لے لیتے ہیں تلوار کا کام، اور صلح شبنم ہی نہیں برق شرر بار بھی ہے. بے شک. صلح شبنم ہی نہیں برق شرر بار بھی ہے، صبر خاموش بھی ہے جرأت انکار بھی ہے. بھائی واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یہ بزم بھی ہے گرمیے پیکار بھی ہے، اور صلح ایمان کے لیے فتح کا معیار بھی ہے. اور جب کمی گاہوں سے ناوک فگنی ہوتی ہے،
पर्दे सुलह में खैबर शिकनी है। सुभान अल्लाह, जी हैं, सुभान अल्लाह। जब कमी गाहों से नावक फिगनी होती है, पर्दे सुलह में खैबर शिकनी होती है, और सिब्ते अकबर तेरा अंदाज़ो रुबा क्या कहना। सिब्ते अकबर तेरा अंदाज़े विगा क्या कहना। जिंदाबाद है हसने सब्ज कबा क्या कहना, और जोरे बाजुए शहे उगदा कुशा क्या कहना। इस खामोशी पे हर आवाज फिदा क्या कहना, और जलजले आने लगे बज़्मे जफा में, और करबला बोल रही थी तेरी खामोशी में। सुभान अल्लाह, बोल रही थी तेरी खामोशी में। खुदावंद ताला जुमला मदा खानों में इस कोशिश को कबूल फरमाए। तब और दुरूद मोहम्मद अब बिला टाइम वेस्ट किए मैं जनाब रजा बादरी रिक्वेस्ट करूंगा कि मौला की बारगाह में अपना किरदार पेश करें। रजा भाई। मोमिन इकराम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मौला अली। आप तमाम ही मोमिनीन को, खुसूसन क़िबला शुएब नकवी साहब को और तमाम ही हाज़रीन महफिल को, मदखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जश्न आमद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहंशाह अमन बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं, और ख़ास तौर पे वारिस ज़मान की बारगाह में आपके जद्द अमजद की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सब एक मरतबा अपनी अपनी सेहत व सलामती के लिए सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं एक कते से अपनी नौकरी का आगाज कर रहा हूँ। तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि तवज्जुहात का तालिब हूँ। जो तुमसे जंग का इजहार कर रहे हैं हसन, जो तुमसे जंग का इजहार कर रहे हैं हसन, और खुद अपनी मौत वो तैयार कर रहे हैं हसन। खुद अपनी मौत वो तैयार कर रहे हैं हसन। शेर पेश कर रहा हूँ कि जकड़ के सुलह के बंधन में दस्तो पा देखो, जकड़ के सुलह के बंधन में दस्तो पा देखो, फकीर शाम गिरफ्तार कर रहे हैं हसन। बहुत अच्छा है, वाह वाह। क्या कहने हैं भाई, माशाल्लाह। मैं इमाम हसन की शान में मनक़बत के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। खास तवज्जो चाहूंगा क़िबला शुएब नकवी साहब की। बिस्मिल्लाह। कि कभी बारे जहन्नुम उसके सर से कम नहीं होता, अच्छा। कभी बारे जहन्नुम उसके सर से कम नहीं होता, जो मदह पंजतन की बज़्म का महरम नहीं होता, जो मदह पंजतन की बज़्म का महरम नहीं होता। हसन सीरत में सूरत में मिजाजन भी मोहम्मद गए। हसन सीरत में सूरत में मिजाजन भी मोहम्मद है, कि मिजाज मुस्तफा मुश्किल में भी बरहम नहीं होता। क्या कहने भाई, वाह वाह। कि मिजाज मुस्तफा
मुश्किल में भी बरहम नहीं होता। गाजी भाई, दानियाल, क़िबला, जैन, शेख समात पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा। सबील शाह का पानी मिसाल आब कौसर है, सबील शाह का पानी मिसाल आब कौसर है, कि ये पानी चलता रहता है, कभी जमजम नहीं होता। ये पानी चलता रहता है, कभी जमजम नहीं होता। हसन का मदह शबीर का जाकिर जमाने में, हसन का मदह शबीर का जाकिर जमाने में, कि कभी भी तालिबे दीनार और दिरहम नहीं होता, कभी भी तालिबे दीनार और दिरहम नहीं होता। अपना पसंदीदा शेर पेश कर रहा हूँ। किसी मुफलिस के दामन की तरह वो हाथ खाली है, बहुत अच्छा मिसरा है भाई। किसी मुफलिस के दामन की तरह वो हाथ खाली है, कि जिन हाथों से ऐ मौला तेरा मातम नहीं होता। किसी मुफलिस के दामन की तरह वो हाथ खाली है, कि जिन हाथों से ऐ मौला तेरा मातम नहीं होता। इस बेहतरीन महफिल की शादाब समातों की नजर कर रहा हूं मैं ये शेर। ये क्यों कहते हो, ये क्यों कहते हो बरगो गुल नहीं रोते गमे शहरे, ये क्यों कहते हो बरगो गुल नहीं रोते गमे शहर में, कि गुलों की आँख में क्या कतरा शबनम नहीं होता, गुलों की आँख में क्या कतरा शबनम नहीं होता। मक्ताब की शादाब समातों की नजर। हजारों आंधियां रेहान अपने सर को टकराए, दिया मौला की उल्फत का कभी मध्यम नहीं होता, दिया मौला की उल्फत का कभी मध्यम नहीं होता, कभी बरे जहन्नुम उसके सर से कम नहीं होता। मोमिनीन किराम, दो अशार एक कलाम से मुझे पेश करना है और फिर दुआ इमाम ज़माना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ब्रदर
زین زیدی کے اصرار پہ یہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. مولا کرونا وائرس سے پوری دنیا کے حالات بہتر فرما, سب کو محفوظ فرما میرے مالک, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. یہ ایک ظاہر ہی سمجھ سکتا ہے وہ تڑپ کیا ہے جو ہر سال ایک ظاہر ہوتا ہے, وہ مولا حسین کے در پہ جاتا ہے اور پورے سال کی اپنی فیوز اور برکات وہاں سے لے کر آتا ہے, اور اس سال نہ جا سکے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے, اور جو کربلا سے آ جائے وہ تو معراج پہ چلا جاتا ہے. بہرحال میں 2 سے 3 اشعار مختصراً آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. گو کہ یہ میلاد کی محفل ہے لیکن اس کو میں استغاثہ بنا کے پیش کر رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں. کیا پوچھتے ہو عہد ادا ہے, کیا کروں بیان میں ظاہر حسین ہوں, اور ایک نوحہ خواب آیا ہوں کربلا سے, بس صدر الجر فغا. ارے کوئی کرے سوال یہ آنسو ہے کیوں رواں, دل کربلا میں رہ گیا, میں آ گیا یہاں, دل کربلا میں رہ گیا. یہ دل بنا حسین, یہ دل بنا حسین کے پاس سکون کہاں, دل کربلا میں رہ گیا, میں آ گیا یہاں کہ نام حسین کافی تھا رونے کے واسطے. ایک ایک قدم رلاتی ہے یوں کربلا مجھے, پہلے میں خیمہ گاہ حسینی پہ رک گیا, پہلے میں خیمہ گاہ حسینی پہ رک گیا. یاد آ گیا کہ ایک بہن یا تھی نوحہ خواہ, غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن. میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بغن بغن, دل کربلا میں رہ گیا, میں آ گیا یہاں. نکلا میں اس کے بعد خیام حسین سے کہ آثار تھوڑی دور تھے قطع یدین کے, دیکھا مقام بازو بریدہ میں رو دیا, دیکھا مقام بازو بریدہ میں رو دیا. کیسے پکارا ہوگا وفاؤں کا آسمان, میرے ہاتھ نہیں ہے, میرے ہاتھ نہیں ہے, میں کیسے اٹھوں آقا, میرے ہاتھ نہیں ہے, میرے ہاتھ نہیں ہے. دل کربلا میں رہ گیا, میں آ گیا یہاں. 2 سے 3 اشعار دعا کے پیش کرو استغاثہ کے. سب مل کے مولا کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے, اور دعا کرتا ہوں مولا تمام بیماروں کو شفا ابھی عطا فرما. خصوصاً میرے مالک جتنے بھی مریض ہیں, جو زین زیدی کے مریض ہیں میرے مالک, جو شعیب مولانا شعیب نقوی کے مریض ہیں, غازی بھائی کے, دانیال کے جتنے بھی مریض ہیں میرے مالک, میرے گھر کے جتنے بھی مریض ہیں, جنہوں نے آپ سے دعا کے لیے کہا میرے مالک, مولا کا ذکر شفا ہے. سب کو یاد کرتے ہوئے اس دعا میں شامل ہوں گے. 2 سے 3 اشعار قبلہ شعیب نقوی کی اجازت سے.
یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام یا امام آپ کے بغیر جائیں ہم کہاں ہے زمین تنگ دور آسمان تیز تر ہوئی غم کی آندیاں کس کو دے اب صدا آپ حجت خدا یا امام یا امام یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام یا امام ہے ظہور میں دیر کس لیے منتظر ہے ہم کب سے آپ کے ارے بجھ رہے ہیں اب آس کے دیے آ بھی جائیے ذرا زندگی ہے اب سزا یا امام یا امام اے ریحان غم فرش غم پہ آ دیتی ہے صدا تجھ کو کربلا ارے پھر یزید نو نیند سے اٹھا بارش شہ خدا آپ کا ہے آسرا یا امام یا امام اے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ کیجئے مشکل کشائی وقت مشکل ہے پڑا دل بہت بے چین ہے حالات حاضر دیکھ کر مسکراتی زندگی کو کھا گئی کس کی نظر دور سب کو کر دیا یہ آ گئی کیسی وبا کیجئے مشکل کشائی وقت مشکل ہے پڑا ابھی خانہ کعبہ کا طواف رکا وجہ کیا تھی میں پیش کر رہا ہوں ہے طواف خانہ کعبہ کا رک جانا جب یہ نشانی ہے امام عصر نے آنا ہے اب دیکھتا ہے خانہ کعبہ بھی ان کا راستہ کیجئے مشکل کشائی وقت مشکل ہے پڑا آپ کے بچوں کے ظاہر ہے کرم کر دیجئے اٹھ رہی ہیں انگلیاں بھی برم رکھ لیجئے آپ کو ہے واسطہ صغرا کا اور سجاد کا آپ کو ہے واسطہ صغرا کا اور سجاد کا کیجئے مشکل کشائی وقت مشکل ہے پڑا برائے قبولیت دعا برائے قبولیت اعمال تجھے واسطہ محمد والے محمد کا میرے مالک جتنے بھی مومنین یہاں موجود ہیں جو اس میں شریک ہے میرے مالک جو شریک نہیں ہوئے میرے مالک تو سب کے دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں میرے مالک ان آنسوؤں کا صدقہ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما آمین
تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا آخری دعا انشاءاللہ مولانا شعیب نقوی صاحب کروائیں گے. بس میں 2 اشعار پیش کروں گا کیونکہ گریا ہوا ہے اور یہ وقت دعا ہے. پروردگار کرونا وائرس سے اس پوری انسانیت کو محفوظ فرما، خاص کر مومنین کو محفوظ فرما. الہی ہمیں تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. شکریہ رضا بھائی، بہت بہت آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. شادی بھائی بھی آپ کو بہت شکریہ کہہ رہے ہیں. رضا بھائی آپ کا بہت، زین بھائی بہت شکریہ بھائی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے سب. جیسے کہ آپ نے بتایا آپ کی اور بھی محفل ہیں ابھی، اگر آپ چاہیں تو کنٹینیو کر سکتے ہیں، ہمیں جوائن رہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ، اور اگر آپ جانا چاہیں تو بالکل آپ کو اجازت ہے. ایک بار مولا سلامت رکھے، خاص التماس سے دعا. میں آپ سے گزارش کروں گا جو آپ جو لیکچر ہے دعا جو ہے درود پڑھنے ایک مرتبہ مل کے محمد والے محمد والے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم الرحیم النعیم الکریم. وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. اللهم سيما بقية الله في الأراضين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومرج البحرين يلتقيان ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہزارہا درود و سلام مولود مبارک دامن کوثر، سبحان اللہ، دل بندے بطول جگر گوشہ رسول، نور چشم علی بن ابی طالب، امام الغالب، امامنا حسن المجتبی صلاۃ والسلام. مختصراً صرف قرآن کی اس سورہ رحمان کی یہ متبرک آیات جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، ظاہراً ایک وقت میں رسم تھی کہ ہر صبح کا آغاز تلاوت سورہ رحمان سے کیا جاتا تھا. صرف اپنے حاضرین و ناظرین و سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ سورہ رحمان میں موجود اس آیت کی تفسیر میں متعدد مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ 2 بحر آپس میں مل رہے ہیں اور اس کے بعد ان سے لولو و مرجان خارج ہو رہے ہیں اور تم خداوند تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں 2 بحروں سے مراد ایک بحر عصمت و طہارت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور دوسرا بحر امامت و ولایت امام طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جب 2 دریائے بے کراں کے آپس میں ملتے ہیں تو اس طریقے سے کہ ان سے لولو و مرجان نکلتے ہیں، جس میں لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام اور مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یقیناً اس ماہ مبارک میں جب انسان اپنے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کو شمار کر رہا ہے تو اس عظیم نعمت کو بھی شمار کرے کہ اس ماہ مبارک میں خدا نے قرآن بھی نازل کیا اور قرآن بھی نازل کیا. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں. قرآن صامت کا نزول بھی رمضان میں ہے، قرآن ناطق کا نزول واہ واہ بھی ہے. سبحان اللہ، واہ واہ. اور کیا خوبصورت بات ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس قرآن کی ضرورت ہے کہ امام بتائے،
اور امام نے کہا ہمارے کلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے کہ وہ سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے میری آیتوں کا عمل ان کی سیرت میں دیکھو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اقوال کا معیار قرآن کو بناؤ. کم سے کم قول امام سے اگر کوئی چیز میچ کرنا چاہے، اس کے ہمسا ہونا چاہے، اس کے برابر آنا چاہے، تو اس کو وحی الہی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ قول کی بات ہے، عمل کی بات تو چھوڑو. اور اگر یقیناً کوئی اس پہ عمل کرنے لگے تو وہ کس مقام پر ہوگا، یا تو خدا جانتا ہے یا اس کے ولی جانتا ہے. بے شک. تبرکن ایک حدیث امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں کہ من عبد اللہ لہو کل شیء. عبادتوں کا مہینہ ہے، آپ سب عبادات میں مشغول ہیں. خدا آپ سب کی توفیقات عبادت میں اضافہ فرمائے، طاعت و عبادات کو قبول فرمائے. امام حسن مجتبی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو شخص خدا کی عبادت کرنے لگے، گویا اطاعت کرنے لگے، تو عبد اللہ لہو کل شیء، عبد اللہ کل، خدا ہر چیز کو اس کی اطاعت میں لگا دیتا ہے. یعنی صرف تم اس کے سامنے سر جھکا لو، ہر چیز تمہارے سامنے سر جھکا. اب چاہے تم تلوار اٹھا کر سر جھکواؤ تو بھی مقابل سر جھکائے گا، اور اگر قلم اٹھا کر بات کرو تو بھی مقابل سر جھکائے گا. میرے مولا حسن علیہ السلام کی صلح نامے کے حوالے سے وقت نہیں کہ تفصیلی گفتگو ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ دنوں میں. صرف پہلا فراز صلح نامے کا یہ ہے کہ معاویہ، یہ صلح نامہ حسن ابن علی کی طرف سے، معاویہ قرآن اور سنت رسول پر عمل کرے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور پہلا بند اس بات کی دلیل ہے کہ یعنی اب تک عمل نہیں کر رہا. صحیح، لوگ جس صلح نامے کو صلح نامہ کہہ رہے ہیں، پہلا بند ہے کہ معاویہ قرآن اور سنت رسول پر عمل کرے گا. اور معاویہ جس وقت کوفے میں وارد ہوتا ہے، وارد ہوتے ہی پہلا جملہ یہ کہتا ہے کہ یہ یاد رکھنا، میں نے صلح نامے پر دستخط صرف اس لیے کیا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ نماز اور روزے رکھوں، بلکہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم پر حکومت کر سکے. یہاں خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون حسن کو کیا سمجھتا ہے اور کون معاویہ کو کیا سمجھتا ہے. خداوند تعالیٰ جو اس دنیا میں حسن سے محبت رکھتے ہیں انہیں رہبر حسن کی رہبری میں قیامت میں محشور فرمائے، اور جو معاویہ سے عقیدت رکھتے ہیں انہیں معاویہ کے ساتھ محشور فرمائے. ایک خود قرآن و حدیث پہ عمل کر رہا ہے، بلکہ اس کے عمل کے بعد قرآن ترتیب پا رہا ہے، اور ایک قرآن و حدیث کو سیڑھی بناتے ہوئے حکومت تک پہنچنا چاہ رہا ہے. خداوند تعالیٰ اس مبارک شب میں تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمیں تعلیمات دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین و ناظرین اس وقت یہاں موجود ہیں، یہ جشن سن رہے ہیں، میرے عزیز ذہن جنہوں نے جشن کا انعقاد کیا، یقیناً یہ اس بات کی ضمانت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ وہ تعلیمات جو ہماری ماؤں نے، ہمارے اجداد نے ہم تک منتقل کی تھی کہ بیٹا کچھ ہو جائے، سبحان اللہ، ازا نہ رکنے دینا، اس تحریک کو بڑھاتے رہیں، جتنا ممکن ہو تمام قوانین کی پاسداری کریے، لیکن ذکر نہیں رکنا. اور یہ ذکر تو میسم نے دار پر کیا ہے، اردو والی دار پر کیا ہے، آپ تو اس وقت عربی والی دار یعنی گھر میں بیٹھ کر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ذکر کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ اس دار تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. خداوند تعالیٰ ہمارے ذکر فضائل و مصائب کو قبول فرمائے. جتنے خانان تھے یہاں پر، خداوندہ ان تمام افراد کی نوکری اپنی بارگاہ میں بحق محمد و آل محمد قبول فرما. یہ مبارک شبیں ماہ رمضان کی، یہ عظیم راتیں ماہ رمضان کی کہ جن کو ایام البیض کہا جاتا ہے، پروردگارہ یہ ایام البیض کی راتیں کہ جن کے حوالے سے تو نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان راتوں میں اگر تمہارے گناہ زمین پر پھیلے ذرات کے برابر بھی ہوں، پیغمبر فرماتا ہے. مقام جبرائیل پر مسجد نبوی میں پیغمبر عبادت میں مشغول ہیں کہ جبرائیل یہ پیغام لے کر آتے ہیں جس کو دعائے مجیر کہا جاتا ہے. بھائی واہ،
جس کا عظیم ترین فراز کے اجرنا من النار یا مجیر، اے آزاد کر دینے والے، چھڑا دینے والے، خلاصی کر دینے والے، مجھے آتش جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ، ویڈیو ٹیکسٹ کے ساتھ 15 سے 17 منٹ کی دعا ہے۔ اگر ایک مسلمان پوری زندگی میں 3 دن یہ دعا پڑھنے کے لیے 45 منٹ نکال لے تو 45 سال کے گناہ اگر بخشے جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں مہنگا سودا نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا کے آخری چند فراز ذکر کروں گا اور یہیں سے ہم اختتام کریں گے۔ آپ افراد اجرنا من النار یا مجیر میرے ساتھ دہرائیں گے، اور وہ فراز میں نے منتخب کیے ہیں کہ جو مخصوصاً اس کے اندر 80 مقامات پہ تقریباً آپ یہ جملہ دہراتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے جملہ حاضرین ناظرین اس دعا کی قرات کریں گے۔ 10 بار دعا ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک یا علی تعالیت یا اعلی اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا ولی تعالیت یا مولا اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا زاری تعالیت یا باری اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا خالق تعالیت یا باری اجرنا من النار یا مجیر۔ اور اب آخر میں آخری فراز اس دعا کا کہ جس میں اس طرح جبرائیل اختتام کر رہے ہیں دعا کے ذریعے، صلوات کے ذریعے، کہ فاستجبنا سبحانک یا ذل عز والجمال تبارک یا ذل جبروت والجلال سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد له وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ جملہ شہدائے ملت جعفریہ حاضرین و بانیان کے مرحومین، مخصوصاً وہ افراد جو اس صلح و آشتی کا پیغام دیتے دیتے بے جرم و خطا شہید کر دیے گئے۔ میرے عزیز رضا ابھی منقبت خوانی کر رہے تھے ان کے بھائی عزیز شہید کے لیے، جملہ شہدائے ملت جعفریہ، یہاں پر جتنے افراد میں سامنے موجود ہیں، حاضرین میں جو افراد ہیں جو خانوادہ شہداء سے، ان تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کے لیے جو اس مہلک بیماری میں اس دنیا سے جا رہے ہیں بے گناہ، ان کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات۔ إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بار الہ ہمارے محرومین پہ رحم فرما، ہمارے والدین اس عظیم مرض وبا سے جملہ مومنین کو محفوظ فرما، جملہ انسانیت کو اس سے محفوظ فرما، ہمارے پہ اپنا رحم فرما، ہماری آل و اولاد پہ رحم فرما، ملت تشیع پہ رحم فرما، وارث ولا و عزا صاحب العصر کی بارگاہ میں ہمارے اس ہدیے کو قبول فرما، راضی فرما۔ روزے رہ گیا تیرے دیدار کے بغیر، مولا اپنا دیدار کرنا نصیب فرما۔ مبارک رمضان میں ہماری طاعت و عبادات کو قبول فرما، عزاخانوں کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، دشمنوں میں عزا و ولا کو نیست و نابود فرما، فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ۔ محمد وآل محمد۔ شکریہ شانی بھائی اور ہادی بھائی، بہت شکریہ آپ کا، شکریہ، مشکور ہوں۔ آپ لوگ نے ہماری خدمات کو سراہا اور ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ بھی دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ پھر ہم جب بھی ہوگا آگے آپ کی دعا آپ کے ساتھ اسے کنٹینیو رکھیں گے اور دعا کریں گے جلد از جلد ساری ریسٹرکشنز ہٹ جائیں اور سب معمول پہ آ جائے، اور پھر ویسے ہی قائم کریں اور یاد تمام مومنین کو
رضا بھائی اور دانیہ رضوی آپ لوگ ہیں، موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا شکریہ تہہ دل سے ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے. اسی طرح حضداری خدا حافظ یا علی مدد. مولا علی خدا حافظ.